بسم الله الرحمن الرحیم. پلا کے سجدے کو آوے حیات مقتل میں پلا کے سجدے کو حیات مقتل میں حسین دے گئے خنجر کو مات مقتل میں ادب سے آیتیں بیٹھی ہے سر جھکائے ہوئے ادب سے آیتیں بیٹھی ہے سر جھکائے ہوئے پڑھا رہا ہے کوئی دینیات مقتل میں کچھ ایسی شان سے نکلا ہے ثانیہ حیدر کچھ ایسی شان سے نکلا ہے ثانیہ حیدر قدم ملا کے چلے معجزات مقتل میں او علی کا شیر جو چلو کو بند کر لیتا علی کا شیر جو چلو کو بند کر لیتا تڑپ کے مر گئی ہوتی فرات مقتل میں او اذان دے کے ہٹے بھی نہ تھے علی اکبر اذان دے کے ہٹے بھی نہ تھے علی اکبر کہ حر کو مل گئی راہ نجات مقتل میں ابھی تو آئیں گے اصغر جہاد اکبر کو ابھی تو آئیں گے اصغر جہاد اکبر کو ابھی بھی باقی ہیں کچھ معجزات مقتل میں سر حسین سینہ پر اٹھائے ہیں قاتل سر حسین سینہ پر اٹھائے
رقت سے کھڑی ہے حیات مقتل میں لو پوری قد سے کھڑی ہے حیات مقتل میں اسی کے سائے میں نکلا ہے دن قیامت کا گزار دی ہے جو زینب نے رات مقتل میں ادا ہوا تھا جو عرفان آخری سجدہ ادا ہوا تھا جو عرفان آخری سجدہ کھڑی تھی سکتے میں کل کائنات مقتل میں کھڑی تھی سکتے میں کل کائنات مقتل میں ذکر شہ کر کے محبوں کو رلایا میں نے ذکر شہ کر کے محبوں کو رلایا میں نے اپنا گھر مجھ رئی جنات میں بنایا میں نے ذکر شہ کر کے محبوں کو رلایا میں نے اپنا گھر مجھ رئی جنات میں بنایا میں نے ذکر شہ کر کے شہ نے فرمایا کروں گا نہ گلا امت کا شہ نے فرمایا کروں گا نہ گلا امت کا پانی دو روز نہ پایا تو نہ پایا میں نے پانی تو روز نہ پایا تو نہ پایا میں نے شہ نے فرمایا میرے بھائی کے بازو کاٹے شہ نے
اس پہ بھی ہاتھ نعمت پہ اٹھایا میں نے، اس پہ بھی ہاتھ نعمت پہ اٹھایا میں نے، مارا اکبر کو تو کہتا تھا یہی بن نمیر، مارا اکبر کو تو کہتا تھا یہی بن نمیر، آج تصویر محمد کو مٹایا میں نے، آج تصویر محمد کو مٹایا میں نے، ذکر شہ کر کے شہ نے قاصد سے کہا بیٹی کو کیا خط لکھتا، شہ نے قاصد سے کہا بیٹی کو کیا خط لکھتا، آ کے یہاں ایک گھڑی چین نہ پایا میں نے، آ کے یہاں ایک گھڑی چین نہ پایا میں نے، کہیو صغرا سے کہ مشکل ہے وطن میں آنا، اب تو بی بی سی جنگل کو بسایا میں نے، اب تو بی بی سی جنگل کو بسایا میں نے، ذکر شہ کر کے کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین، فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین، زمین ڈھونڈ رہی ہے کدھر گئے ہیں حسین، فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین، کرے گا شمر کا خنجر تو صرف سر کو جدا کرے گا شمر کا خنجر تو
صرف سر کو جدا، وگرنہ لاش اکبر پہ مر گئے ہیں حسین، فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین۔ سر بریدہ کٹے ہونٹ خون چہرے پر، سر بریدہ کٹے ہونٹ خون چہرے پر، عجیب حال میں شیریں کے گھر گئے ہیں حسین، فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین۔ کہیں ہے قاسم و عباس اور کہیں اکبر، کہیں ہے قاسم و عباس اور کہیں اکبر، کہاں کہاں تیرے ٹکڑے بکھر گئے ہیں حسین، فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین۔ قضا کے بعد بھی بھائی بہن کے ساتھ رہا، قضا کے بعد بھی بھائی بہن کے ساتھ رہا، جدھر جدھر گئی زینب ادھر گئے ہیں حسین، فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین۔ بس آخری بات، کسی نے مارا ہے پتھر بہن کے کیا اکبر، کسی نے مارا ہے پتھر بہن کے کیا اکبر، جو کرتے کرتے تلاوت ٹھہر گئے ہیں حسین، فرس کی زین سے بے شک اتر خاک نشینوں پسوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے، سلام اس پر جو زحمت کشے سلاسل
ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کہ جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو عشقوں کے جام حاضر ہیں، یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پا بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی، پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام میں غریباں کے گھپ اندھیرے میں، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پہ کے سوتی تھی اب کہاں بی بی، جناب مادر بشیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں، نہ اس طرح سے کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے گود بھی اجڑی، شریک حق درود و سلام پیغمبر، سلام سید لولاک کے لٹے گھر پر، سلام محسن احسان
خستتاً لا شو سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشو سلام تم پر رسول و بطول کے پیارو سلام مہر شہادت کے گرد سیارو نہیں لہینوں میں کوئی نہیں لہینوں میں انسان کوئی خدا حافظ درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے سلام قاسم سے نو نہال گلے تر کا فاتحہ گلے تر کا فاتحہ وہ سجاد دے رہے ہیں 72 کا فاتحہ 72 کا فاتحہ اور غش آ گیا رباب کو زندان شام میں زندان شام میں عابد نے جب دیا علی اصغر کا فاتحہ اصغر کا فاتحہ ہوتے اور کے فرش خاک پہ سجاد گر پڑے سجاد گر پڑے دینے اٹھے جو شاہ کی دختر کا فاتحہ دختر کا فاتحہ اور کیسا یہ امتحان سجاد کے لیے سجاد کے لیے اور زینب کے روبرو شہ صفدر کا فاتحہ صفدر کا فاتحہ اگر روٹیاں تھی خشک تو پانی بھی گرم تھا پانی بھی گرم تھا اور شان سے ہوا تھا 72 کا فاتحہ 72 کا فاتحہ قاسم سے نونیا اب میں درخواست کروں گا علی جناب مولانا عباد اللہ صاحب سے کہ وہ عمر پہ آئے نعرہ صلوات
صلوات بھیجو۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمتقین، والنار للکافرین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، المکی المدنی القرش الہاشمی، مولانا مولا الثقلین جد الحسن الحسین سیدنا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا حضر یوم الدین۔ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج محرم کی 9 تاریخ ہے۔ جناب فاطمہ زہرا صرف ایک روز کی مہمان ہو، اپنے گھر سے آپ اپنے مہمان کو کس طرح رخصت کرتے ہیں، اور جیسا عظمت والا مہمان ہوتا ہے ویسی اس کی رخصتی ہوتی ہے۔ آپ جناب فاطمہ زہرا کو رخصت کر رہے ہیں، جو شہزادی کونین ملکہ جنت ہے، حسن حسین کی مادر گرامی ہے، مولا کائنات علی بن ابی طالب کی زوجہ، اور نبی کی پیاری اور اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا آپ سے کل رخصت ہو جائیں گی۔ میرے عزیزو، دل بھر کے روئیے گا، جتنا رو سکیں اتنا روئیے گا۔ آپ کے آنسو آج رومال زہرا میں جمع ہو جانے چاہیے، یہی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ہماری بخشش انہی کے ذریعے ممکن ہے۔ ہمارے اعمال ناقص ہیں، نماز کا بھروسہ نہیں، روزے کا یقین نہیں، خمس کا اعتبار نہیں، زکوٰۃ پر کوئی یقین نہیں، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے جناب فاطمہ زہرا کے اختیار پر یقین ہے۔ اختیار پر توجہ دیجیے گا، اور میں نے جیسا کہا ہے اپنی سماعتوں کو بلند کر کے سنیے گا۔ مجلس میں آئے ہیں تو مجلس کی طرح مجلس کو سنیے، سوچیے مت کچھ، اپنے معیار کو بلند کر کے رکھیے گا۔ کہ ذاکر اگر پڑھ رہا ہے تو ہم کو اس کی ہاں میں ہاں کرنی ہے۔ ایک اگر پارلیمنٹ میں کوئی بل پاس ہوتا ہے تو اس کی حمایت میں سب اپنی میزوں کو تھپتھپاتے ہیں، یا جب فضائل اہل بیت سنتے ہیں تو ان کی حمایت میں واہ واہ کرتے ہیں۔ مجھے واہ واہ نہیں کرتے، نہ موسیٰ کو واہ واہ نہیں کرتے،
قمر بھائی کو واہ واہ نہیں کرتے، یہ آپ اہل بیت کے لیے واہ واہ کرتے ہیں۔ آپ کا اگر ہاتھ اٹھ رہا ہے اس کا بھی ثواب ہے، صلوات پڑھ رہے ہیں آپ اس کا بھی ثواب ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم مائک پہ سن لیں گے، گھر پہ آواز آ رہی ہے موبائل میں سن لیں گے، میرے جو اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن جو ثواب فرش اعلیٰ پر بیٹھنے کا معین ہے اس سے آپ محروم رہیں گے۔ اس فرش پر بیٹھنے کا ثواب الگ ہے، روایت دیکھ لیجیے، حدیث دیکھ لیجیے۔ میں 9 روز سے جو بھی مجلس پڑھ رہا ہوں، ایک مجلس کے علاوہ سب اسی آیت کریمہ پڑھی ہیں، اور میں نے حتی الامکان یہ کوشش کی ہے کہ نعمت والوں کا پتہ لگ جائے کہ نعمت والے ہیں کون، کن کا راستہ اختیار کریں، کن کو اپنائیں۔ اللہ نے وضاحت کی کہ بے شمار نعمتوں کے نزول کو دیکھ کر ہر ایک کے پیچھے بس چل دینا، یہ مت سمجھ لینا اس پہ تو گاڑی ہے، یہ پاس فلیٹ ہیں، دولت کی فراوانی ہے، عیش و عشرت ہے، ہر چیز کا آرام ہے، اس کا مت پکڑ لینا، یہ دیکھ لینا اس پر اللہ کا غضب تو نازل نہیں ہو رہا ہے، وہ گمراہ تو نہیں، گمراہ اگر گمراہ ہے تو قدم اس کے پیچھے مت جانا، وہ تو خود ہی گمراہ ہے۔ اور میں نے آپ کو عرض کیا، صبح بتایا، راستہ پانے والے گمراہ لوگوں کا پہچان دنیا میں خود ہی ہو رہی، کون سیدھے راستے پر گامزن ہیں، کون لوگ گمراہ ہیں، خود پتہ لگ رہا ہے۔ کیسے؟ آپ نماز میں جائیے، ایک فرقہ وہ ہے جو اللہ سے کہتا ہے ماننے والے تو ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، فوراً سب سننے والے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ایک فرقہ وہ ہے جو کہتا ہے سیدھا راستہ دکھا، تو ہر ایک کہتا ہے آمین آمین آمین۔ فرق صاحب آپ کے سامنے واضح ہے، کون سیدھے راستے پر قائم ہے، کون سیدھا راستہ تلاش کر رہا ہے۔ میرا کہنا ہے سیدھا راستہ تلاش کرنے والے کے لیے، بھائی اپنے دوست پر، اپنے کاندھے پر بستر لاد کر مت پھرو، پہلے یہ دیکھو نعمت والا ہے کون۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ پہلی درخواست تو یہ کہ میں آپ سے برابر عرض کرتا ہوں، چلا آ رہا ہوں کہ مجلس کا کوئی مقدمہ ہے، اب مقدمہ یہ ہے کہ ذاکر کے سامنے سامعین کو ہونا چاہیے، یہاں ہے بھی جگہ، یہاں پر آ جائیے آپ لوگ، یہاں جگہ ہے بھی، اندر آ جائیے اور مجلس کو سماعت فرمائیں، آ جائیے اندر، مت دیکھیے ایک دوسرے کا منہ مت دیکھیے، کون آئے کوئی مت منہ دیکھیے، نہ رونے میں دیکھیے نہ فضائل میں دیکھیے، یہاں پر آئیے جگہ، آ جائیے جگہ، بعد میں آنے والے آ جائیں گے ماشاءاللہ۔ صلوات بھیجیے بہت بولے، آئی ڈاکٹر تشریف یہاں لے آئیے تشریف، ایک اور صلوات بھیجیے ماشاءاللہ۔ بعد میں آنے والے وہ پیچھے بیٹھ جائیں گے، ایسا معلوم ہو رہا تھا وہاں مجمع زیادہ ہے، یہاں نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے بہت اور اپنے جس میں طاقت پیدا کیجیے کہ ہم فضائل علی سن رہے ہیں، تو جیسے مولا ہر میدان میں آگے تھے ویسے ہی آپ کو آگے رہنا چاہیے۔
فلسفہ ایک ایسا علم ہے جس کے اصول کو فلسفے کا دوسرا فارمولہ ہی توڑ سکتا ہے، اوکے نہیں توڑ سکتا، فلسفے کا علم ایسا ہے۔ لیکن مولا کائنات نے فلسفے کے اصول کو توڑا، فلسفے کے علم کو دوسرا فلسفے کا علم ہی کاٹ سکتا ہے، لیکن مولا کائنات نے فلسفے کے اس اصول کو توڑا۔ فلسفے کا اصول یہ ہے، جو ایک اصلی چیز ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے، باقی اور 3 چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بیکار ہوتی ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اور سر مت ہلائیے، زبان کو ہلائیے، آواز نکالیے، آواز نکالیے۔ میں آ کے یہاں پر اونچا بیٹھ جاتا ہوں نا تو اونچا سننے لگتا ہوں۔ تو فلسفے کے 3 اصولوں کو توڑ دیا۔ فلسفہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی چیز کی 3 قسمیں بیکار ہیں۔ ارے کہاں ہیں آپ؟ 3 قسمیں بیکار ہیں۔ میں نے کہہ رہا ہوں فلسفہ کہہ رہا ہے 3 قسمیں بیکار ہیں، ایک قسم کامیاب ہے۔ مثال کے طور پہ یہ مائک ہے آپ کے سامنے، مائک، اگر میں مائک چلاتا رہوں تو یہ آواز نہیں پہنچا سکتا۔ جو میں مائک چلاتا رہوں گا آواز پہنچے گی اس سے؟ نہیں پہنچے گی۔ ایک حالت ہے ملفوظی، مائک چلاتا رہوں، مائک آواز نہیں پہنچائے گا۔ ایک حالت ہے تصوری، میں تصور میں کہتا رہوں کہ مائک لگا ہوا ہے، میرے سامنے مائک ہے، اور یہ بھی کہوں کہ آہو جا کر ہے، آواز پہنچائے گا؟ تصور ہے۔ تصوری حالت بیکار، ملفوظی حالت بیکار، تصوری حالت بیکار۔ تصوری حالت تیسری تحریری، تیسری حالت تحریری، لکھ دیا کاغذ پہ مائک، دیوار پر لکھ دیا مائک، یہ آواز پہنچائے گا؟ تحریری حالت بیکار، تصوری حالت بیکار، ملفوظی حالت بیکار، تینوں قسمیں بیکار۔ کسی بھی چیز کی تینوں حالتیں بیکار، جب اصلی مائک آ جائے گا وہ حالت کامیاب۔ یہ ہے مائک کی مثال۔ کوئی مثال اور لے لیجیے، ایک گھڑی آپ کے سامنے، تصوری حالت آپ نے سوچ لیا راڈو کی گھڑی بندھی ہوئی ہے میرے ہاتھ میں، کیا ٹائم بتائے گی؟ تصوری حالت بتائے گی۔ زبان سے کہہ دیا راڈو گھڑی، ٹائم بتائے گی؟ کاغذ پہ لکھ دیا راڈو گھڑی، ٹائم بتائے گی؟ تینوں حالتیں بیکار۔ اصلی گھڑی جب ہاتھ میں آ جائے گی وہ کامیاب۔ فلسفہ کہتا ہے ایک حالت کامیاب، 3 بیکار۔ مولا کائنات نے فلسفے کے تینوں اصولوں کو توڑا۔ مولا کائنات نے کہا علی علی کہو وہ بھی کامیاب، علی علی سوچو وہ بھی کامیاب، علی علی لکھو وہ بھی کامیاب۔ اور مولا علی اگر سامنے آ جائیں مولا علی اگر سامنے آ جائیں، یہ ہماری آپ کی مثال نہیں، جب وادی النمل سے نکل رہے تھے مولا تو چیونٹی کے سردار نے کہا جلدی نکل آؤ اپنے پلوں سے، جلدی نکل آؤ، علی کو دیکھ لو، علی کو دیکھو۔ میں نے کہا کیوں دکھانا چاہتے ہو؟ کہ اس چہرے کا دیکھنا زیارت ہے، چہرے کا دیکھنا ثواب ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اس چہرے کا دیکھنا ثواب ہے، عبادت ہے۔ میرے عزیزو، آپ کے مولا نے، ہمارے مولا نے آخر وقت میں یہ اعلان کر دیا علی کامیاب جا رہا ہے۔ میں نے
کل ڈاکٹر صاحب کے مجلس میں ایک پہلو بیان کیا تھا. مولا کائنات نے محمد حنفیہ کو بلایا جب آخری سانسیں لے رہے تھے. آپ آخری سانسیں لیتے ہو, بلایا محمد حنفیہ میرے قریب آ جاؤ. آگے محمد حنفیہ باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں, جا کر اعلان کر دو. سلونی سوال کرو, پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہو, سوال کرو. محمد حنفیہ نے عرض کی, مولا یہ وقت سوال کرنے کا مناسب ہے؟ سوال کرنے کا وقت مناسب ہے؟ آپ تو ساری زندگی اعلان کرتے رہے ہیں سلونی, آپ کیوں؟ مولا نے کہا, محمد حنفیہ یہی وقت تو ہے جب میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھ سے معلوم کر لو, معلوم کرو مجھ سے, میں بتانا چاہتا ہوں, معلوم کرو, پوچھ لو. یہ علی چند سازوں کے مہمان ہیں, چند سازوں کے, اور آپ کہہ رہے ہیں پوچھ لو مجھ سے, کہ ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں میں محمد کا جانشین ہوں. اور دنیا نے اعتراض کیا تھا, معمولی بخار نے محمد کے ذہن پر حملہ کر دیا. لگا تھا تہمت, لگا تھا, ماشاءاللہ بتا رہے ہیں بار بار. ذہن پر الزام لگایا تھا نبی کے, میں ہوں وسیع اور میری آخری سانسیں ہیں. 3 روز ہو گئے ضربت لگے ہوئے تھے وہاں پر. سوچو جب وسیع کا ذہن اتنی بیماری میں خراب نہ ہوا تو نبی کا ذہن. اب بھی کچھ لوگ نہیں بولے. جب تک نہیں بولیں گے تو مجلس پڑھیں گے نہیں, اور پڑھیں گے تو پھر اتنی لمبی پڑھیں گے آپ تھکیں گے. آپ جب تک نہیں بولیں گے مجلس نہیں ہوگی, پھر میں بھیا نہ کھیلتا ہوں, بچہ نہیں ہوں آپ کے بچہ, آپ کے بھائی, بزرگوں سے کہہ رہا ہوں. لیکن 32 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ آپ کے درمیان. میں آپ کے پیٹوں سے وہاں نکلواؤں گا. جب آپ تک وہاں نہیں کریں گے مجلس سے ہوگی نہیں. جہاں مولا کائنات نے کہا سوال کر لو, وہیں مولا کائنات نے چلتے چلتے کہا فزتو برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب جا رہا ہے. فزتو علی کامیاب جا رہا ہے. میں کہتا ہوں مولا وہ کون سا لمحہ ہے جب آپ ناکامیاب ہوئے؟ ساری زندگی آپ کامیاب رہے, تاج علم آیا آپ کامیاب, حلتا کی آیت آئی آپ کامیاب, لا فتح کا نعرہ گونجا آپ کامیاب, ہر جگہ آپ کامیاب. یا آپ چلتے وقت سر پہ ضربت کھانے کے بعد کیوں کہہ رہے ہیں فزتو برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب جا رہا ہے؟ ہر ایک دنیاوی آدمی کہے گا سر پر ضربت کھا لی, یہ تو ناکامیاب ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں کامیاب جا رہا ہوں, یا آخر وقت میں کیوں؟ آپ کو تو خندق میں اعلان کرنا چاہیے تھا فزتو برب الکعبہ, خیبر میں اعلان کرنا چاہیے تھا, خیبر میں فزتو برب الکعبہ, کعبے قسم علی کامیاب جا رہا ہے. خندق میں اعلان کرتے, بدر میں اعلان کرتے, حنین میں اعلان کرتے, وہاں کہیں کہنا چاہیے تھا فزتو برب الکعبہ. وہاں پر آپ نے نہیں کہا, وہاں نہیں کہا. علی کہیں گے یہ بتاؤ خندق میں نے کیا کیا, خیبر میں نے کیا کیا, بدر میں نے کیا کیا, ہر جگہ میں نے کیا کیا. لوگ سر کاٹے لوگ, کاٹے یا نہیں کاٹے, مرب کو مارا, عمر کو مارا, انتر کو مارا, حارث کو مارا, ایسے لوگوں مارا. وہاں پر اگر میں اعلان کرتا خندق میں تو
آنے والا بے ایمان مورخ لکھتا علی خیبر تک کامیاب رہے، خیبر کے بعد ناکامیاب ہو گئے۔ اگر میں بدر میں اعلان کرتا، آنے والا مورخ لکھتا علی بدر تک کامیاب تھے، بدر کے بعد ناکامیاب ہو گئے۔ اگر میں حنین میں اعلان کرتا، آنے والا مورخ لکھتا علی حنین تک کامیاب تھے، حنین کے بعد ناکامیاب ہو گئے۔ آج میں جاتے جاتے اعلان کر کے جا رہا ہوں، علی کل بھی کامیاب تھا، آج بھی کامیاب ہے، کل بھی کامیاب رہے گا۔ ماشاءاللہ خوب سن رہے ہیں، خوب سن رہے ہیں، لیکن ابھی جوش وہ نہیں ہے، جوش وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھیں۔ جزاک اللہ۔ مولا سلامت رکھیں آپ کو۔ علی کی بادشاہی ہے، ماشاءاللہ، علی اس میں الہی ہے، ماشاءاللہ۔ ہر ایک میزان میں تولا، زباں کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ دیکھیے رامپور کے صرف چاقو ہی نہیں ہوتے ہیں، آواز بھی دھار دھار ہوتی ہے۔ دیکھیے لگا نہیں نہ آپ کے ساتھ دھار دھار سلوات جواب سے بلند۔ میں نے آپ کے سامنے ایک وجہ پیش کی کہ مولا کائنات نے خیبر میں کیوں نہیں اعلان کیا، خندق میں اعلان کیوں نہیں کیا، چلتے چلتے اعلان کیوں کیا۔ آپ خوب محظوظ ہو گئے اس پہ، خوش ہوئے خوب آپ، لیکن میرے عزیزو مولا کائنات کا کہنا کچھ اور تھا۔ مولا کائنات نے کہا یہ بتاؤ میں نے خیبر میں کیا کیا، خندق میں کیا کیا، بدر میں کیا کیا، حنین میں کیا کیا۔ میں نے لوگوں کے سر کاٹے، مشرکین کے سر اڑائے، کفار کے سر اڑائے، ان لوگوں کے سر کاٹے جن کی 7 نسلوں میں بھی کوئی مومن ہونے والا نہیں تھا۔ سر کاٹے میں نے، سر کاٹے میں نے۔ تم سر کاٹنے کو کامیابی مت سمجھ لینا، توجہ دیجیے گا، توجہ دیجیے۔ تم سر کے کاٹنے کو کامیابی مت سمجھنا، کامیابی یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو پیش کر دے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ خیبر میں آئے تو 2 نعرے گونجے، 2 نعرے۔ ایک نے کہا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، مقابلے پہ دوسرے نے کہا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ 2 نعرے، دونوں میں ماں کا تذکرہ، ماں کا ذکر۔ اس کا مطلب یہ مائی بناتی بھی ہے اور مائی بگاڑتی بھی ہے۔ یہاں پر ماشاءاللہ ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پوچھئے گا جب بچہ شکم مادر میں ہو تو ماں کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان باتوں کو سنیں جو اہل بیت کی محبت سکھاتی ہیں، ان آوازوں کو سنیں جن کا اللہ حکم دیتا ہے۔ اگر ماں شکم مادر میں ان چیزوں کو سنتی رہے گی تو بچہ انہی کا عادی ہوگا، اور جب بچہ پیدا ہو جائے اچھے سے اچھا نام رکھیے۔ باپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے اچھے سے اچھا نام رکھے، نہ کہ شنو، دھنو، ٹنگو، رنگو، مجنو، جیسا نام ہوگا ویسے اثرات ہوں گے۔
باپ کو چاہیے اچھے سے اچھا نام رکھے، اس سے اچھا اور کیا ہوگا؟ نبی نے کہا اگر کسی کے 4 بیٹے ہوں، ایک کا نام بھی اگر میرے نام پر نہیں رکھا تو ملعون ہے۔ 4 بیٹوں میں ایک کا بھی اگر نہیں رکھا، اس لیے فرض ہے، سب سے بہترین نام ہے ہمارے پاس بھی 14 تو معصومین، اور کتنے ان کے صفات و کمالات ہیں معصومین، ہزاروں کی تعداد میں نام ہے، ان کو رکھیے، ان کو رکھیے۔ اب لوگوں کو سودا ہے، قرآن ہر ایک کے سمجھ نہیں آتا، قرآن آ سکتا ہے ہر ایک کے سمجھ آ سکتا ہے قرآن، ڈاکٹر صاحب کہنے ماشاء اللہ اللہ سلامت تک کہ نہیں آ سکتا، جب تک اہل بیت کے دروازے پر نہیں جائے گا۔ جو اہل بیت کے دروازے پر آ کر قرآن پڑھے گا، قرآن اس کی سمجھ میں آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے قرآن سے نام رکھوایا، ہم نے بچے کا نام قرآن سے رکھوایا۔ میں بتا رہا ہوں، میں نے سنا ہے ایک بچی کا نام، جب میں نے پوچھا کیا نام ہے، کہا مولانا مشرقینہ۔ کہا مشرقینہ، کہ مولانا صاحب اعتراض مت کیجیے گا، قرآن سے رکھوایا۔ کہاں ہیں آپ حضرات؟ مشرقینہ قرآن شریف سے رکھوایا ہے۔ میرے عزیزو، بہت بہت معذرت چاہتا ہوں، ان سے نام رکھوائیے جو قرآن پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، قرآن سے آپ نام رکھوائیے، مگر ان سے جو قرآن سیکھنے کی حیثیت رکھتے ہیں، جو اہل بیت کے دروازے پر چکے ہوں۔ تو قرآن تو بھرا ہوا ہے قرآن میں، جانے کتنی جگہ ابلیس کا نام ہے، کتنی جگہ خنزیر کا نام ہے، کتنی جگہ شراب کا نام ہے، بڑے بڑے نام سنے میں عجیب جی، اور نام کا اثر آتا ہے، اور ماں کی تربیت کا اثر شروع ہو جاتا ہے شکم مادر سے۔ جیسی آوازیں ماں سنے گی ویسے ہی بچہ عادی ہو جائے گا، ویسے ہی بچہ۔ دونوں کردار آپ کے سامنے، مرحب حیدر، اس نے کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، پلٹ کر جواب دیا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جواب دیا۔ اب تک تو بھاگ جا کرتے تھے نام سن کے، آج یہ بھاگا نہیں، سامنے ہے، سامنے 2 کردار آئے، ایک مرحب کا، ایک حیدر کا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے خیبر کی جنگ علی اور مرحب کے درمیان نہیں تھی، بلکہ 2 ماؤں کے کردار کے درمیان جنگ تھی۔ آسانی سن لیا آپ نے، بڑی آسانی سے میں نے کہہ دیا نا، 2 ماؤں کے کردار کے درمیان جنگ تھی۔ ایک ماں وہ ہے جس نے مرحب کو پیدا کیا ہے، دوسری ماں وہ ہے جس نے حیدر کو پیدا کیا ہے۔ سننے نا کبن بھائی، آپ سلوات بھیجیے زور سے یہ بات۔ ایک بات تو ہوئی کہ جو بوڑھا یہودی بیٹھا ہوا برابر توریت کی تلاوت کر رہا تھا، سفیل پہ بیٹھا ہوا، اور روز بتا دیا کرتا تھا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبراؤ مت، مرحب کے سامنے جو آئے گا پلٹ جائے گا، تمہیں ڈرو مت۔ لیکن آج وہ یہودی کہتا ہے قلعے والو تمہاری خیریت نہیں ہے، بوڑھا یہودی کہہ رہا قلعے والو آج تمہاری خیریت نہیں۔ کہا کیا بات؟ میں نے کہا بھائی بوڑھے یہودی تو نے کیسے سمجھ لیا؟ کیا توریت میں لکھا ہوا ہے؟ تذکرے تو سب جگہ ہیں، توریت میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں بھی، تو نے کیا پڑھ لیا؟ کہا دیکھا نہیں اس جوان نے کیا نعرہ لگایا، اس نے کہا کہ میری ماں وہ ہے جس نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جس نے حیدر رکھا۔ اس کی ماں فاطمہ بنت اسد۔ فاطمہ بنت اسد کون؟ جس کے سامنے خیبر کی دیوار نہ ٹکی ہوئی۔
جس کی ماں کے سامنے خیبر کی دیوار نہ ٹکی، کعبے کی دیوار نہ ٹکی، خیبر کی دیوار کیا چیز؟ خیبر کی دیوار کیا ہے اس کے سامنے؟ اس پہ بھی بڑا معاملہ چل رہا ہے، بڑا معاملہ چل رہا ہے۔ مسجد نبوی کی جب توسیع ہوئی ہے، ایکسٹینشن ہوا ہے، آپ لوگ جو گئے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، انہوں نے دیکھا ہوگا زیارت کے لیے، وہاں پر صرف 6 دروازے بنائے ہیں مسجد نبوی کے۔ پہلا دروازہ باب ابو بکر، الحمدللہ خلیفۃ المسلمین ہیں، ہونا چاہیے نا۔ کوئی انکار کرے گا اس سے؟ ہاں بھائی، انکار کرے گا کوئی؟ ڈاکٹر صاحب کوئی انکار کرے؟ بھائی مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، بڑی عظمت والے، ہونا چاہیے دروازہ۔ دوسرا دروازہ باب عمر، بڑی جنگ لڑی ہیں، کوڑا مشہور تھا، لوگ ڈرتے تھے، ہے بس کانپتے تھے، ہونا چاہیے نا۔ تیسرا نام باب عثمان، بڑی مدد کی ہے بنی امیہ کی، کنبہ پروری میں جواب نہیں تھا، مالدار تھے، خوب پیسہ تقسیم کیا، بنی امیہ خوب مالدار کیا۔ میں کہا چوتھا دروازہ علی کے نام پہ ہوگا، میں گیا دوڑا دیکھوں صحیح، کہاں نام لکھا کرم اللہ وجہ، کہاں پر؟ تو مجھے چوتھے دروازے پہ کچھ اور نام ملا، باب جبریل۔ عجیب بات، استاد کا نام نہیں لکھا، 14 خلیفہ کو سب بھول گئے۔ عالم اسلام سے پوچھا 14 خلیفہ علی ہیں یا نہیں، کسی نے کیوں نہیں ٹوکا؟ علی کے نام پر دروازہ نہیں، وہاں پر آگئے باب جبریل۔ میں نے کہا شاید 5واں ہوگا جبریل کے بعد، بھئی وہی لایا کرتے تھے۔ 5واں دروازہ تھا باب سعود۔ کیا سعود بھی مسلمانوں خلیفہ ہیں؟ کیا کلمہ سکھایا ہے؟ زکوٰۃ دے دی کا مسلمانوں کو؟ کیا کیا؟ باب سعود۔ میں چلو چھٹا دیکھ لوں، تو چھٹا تھا باب عزیز۔ یہ مسلمان خلیفہ ہیں کیا؟ علی کے نام پر دروازہ نہیں، عزیز کے نام پر، سعود کے نام پر، جبریل کے نام پر، تینوں خلیفوں کے نام پر، علی کے نام پر نہیں۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ کہ ساری دنیا یہاں پر آتی ہے مسجد نبوی میں، ساری دنیا دیکھے گی علی بھی کوئی شخصیت ہے، علی بھی کوئی شخصیت ہے، ان کے نام پر دروازہ، ان کے نام پر دروازہ مت رکھو، دنیا جان جائے گی علی بھی کوئی ہیں، علی بھی کوئی ہیں، مت رکھو۔ مجھے کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، مت رکھو، علی کے نام پر دروازہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ علی نام ہے اس جری کا، جب وہ آئے گا تو خود بخود دروازہ بن جائے گا۔ جب اس کے آنے پر کعبے میں دروازہ بن سکتا ہے تو مسجد کیا چیز ہے؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اس نے ہمیشہ عدالت سے کام لیا، عدالت سے، ورنہ تلوار کبھی بھی چلا سکتے، اور تلوار کو زنگ نہیں لگاتا۔ اتنا بڑا فرشتہ خندق با کے چلایا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ جبریل کب سے ہیں؟ کب سے ہیں جبریل؟ 1,23,999 انبیاء کو جبریل نے دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ میں کہتا ہوں پھر 1,24,000 کو دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ دیکھا نہیں دیکھا؟ دیکھا جبریل نے؟ بتائیے کب بنوائی، آپ بتائیے، دیکھا جبریل نے؟ نہیں دیکھا؟ دیکھو کب بنوائی کہہ رہے ہیں کہ 1,24,000 کو نہیں دیکھا جبریل نے، ہیں؟ دیکھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھا؟ آپ بتائیے دیکھا نہیں دیکھا؟
نہیں دیکھا؟ آپ بتائیے 1,24,000 کو دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ وہ دیکھا؟ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے مطلب 1,24,000 کو دیکھا. اور یہاں اگر کیا کہہ رہے ہیں؟ لا فتح، کوئی جوان نہیں. علی تیرے علاوہ کوئی جوان نہیں، کوئی نہیں. کیا آدم کی جوانی نہیں دیکھی؟ نوح کی جوانی دیکھی نہیں دیکھی؟ ابراہیم کی جوانی، خلیل خدا آگ میں کود گئے، جوانی دیکھی نہیں دیکھی؟ دیکھی. موسیٰ کی جوانی، ایسا غصہ گھونسا مارے ملک الموت کی آنکھ پھوڑ دیں. کتاب سے کہہ رہا ہوں، ایسے نہیں، ایسی جوانی. 1,23,999 نبی کی انبیاء کی جوانی دیکھی نہیں دیکھی؟ ارے میرے جو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں توجہ دیجیے. جب 1,23,999 نبیوں کی جوانیاں علی کا مقابلہ نہ کر سکیں، 1,23,999 نبیوں کی جوانیاں علی کا مقابلہ نہ کر سکی تو کسی بوڑھے کا بڑھاپا کہاں ہے؟ صلوات دیجیے محمد والے میں. آپ ماشاءاللہ ماتم کے لیے آماد آئیں، یہاں ماتم کے لیے آئیں. میں ایک بات اور سکھا دوں، علی کی عدالت، علی کی عدالت. دیکھیے آج بچوں کی چوری ہو رہی ہے، ہوتی ہے چوری. کب ہوتی ہے؟ لڑکے کو اٹھا لیا، لڑکی رکھ دی. یا جن کے بچہ ہے ہی نہیں، لڑکا ہے لڑکی کوئی بھی لے کے نرسنگ ہوم سے، نرسیں ملی ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب تو خوب جانتے، اسٹاف ملا ہوا ہوتا ہے. لڑکا اٹھوا دیا، لڑکی اٹھوا دی، بچے کی چوری ہوتی ہے. آج کا نیا معمول نہیں. عرب کئی بیویاں رکھتے تھے، کئی بیویاں. 1 عرب کے یہاں 2 بیویوں کے ساتھ ایک ہی ساتھ بچے ہوئے. ایک کا لڑکا، ایک کے لڑکی. ایک بیوی کے لڑکا، ایک کے لڑکی. موقع لگتے ہی لڑکی والی نے لڑکے کو اٹھا لیا، اسے اپنی بغل میں لے لیا اور لڑکی کو لڑکے کی جگہ پر رکھ دیا. دونوں میں جھگڑا. لڑکا میرا ہے، وہ کہتی لڑکا میرا ہے. گواہ؟ کوئی گواہ نہیں. واقف بورڈ کی طرح ہوتے ہیں گواہ. ارے کپن بھائی بہت اچھی جانتے ہیں، سارا مقدمہ وہیں ختم ہو جاتا ہے. ٹریبونل میں بھی سب ختم وہیں، جیسا چاہو بنا لو. اس نے کہا لڑکا میرا ہے، اس نے کہا لڑکی میری ہے. اگر مولا کائنات کا فیصلہ آپ کے سامنے نہیں ہے تو ہاتھ اٹھاؤ کہ فیصلہ کیسے ہوگا اس میں؟ کوئی گواہ نہیں. وہ کہتی ہے لڑکا میرا، وہ کہتی ہے لڑکا میرا. لڑکی کوئی نہیں کہتا میری، کوئی لڑکی کو نہیں کہتا. ہاتھ اٹھا دو. علی کا فیصلے کے علاوہ اگر معلوم ہو کیسے فیصلہ کرو گے؟ جن کو معلوم ہے انہیں، جن مولا کائنات کا معلوم ہے انہیں بتاؤ معلوم ہے کیسے فیصلہ. قاضی کے پاس پہنچے، قاضی نے کہا گواہ تو کچھ نہیں، ثبوت کچھ نہیں، نہ ثبوت نہ گواہ کچھ نہیں. کیا فیصلہ کیسے کریں؟ وہ کہہ رہی لڑکا میرا. ایک وقت میں دونوں کی ولادت ہوئی، ایک وقت. وہ کہہ رہی میرا، وہ کہہ رہی میرا. کوئی گواہ نہیں، ثبوت نہیں، وہ قرینہ نہیں. قاضی پریشانوں کا فیصلہ کیسے کرے؟ خلیفہ دوم کا زمانہ تھا. آ گیا لے کر ان کے سامنے، میں فیصلہ نہیں کر سکتا، آپ فیصلہ کر دیجیے. خلیفہ دوم نے سنا. قضیہ کیا ہے؟ کہ دونوں کے بچے ہوئے ہیں، ایک کے لڑکی ایک کے لڑکا. اب دونوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ لڑکا ہمارا، لڑکی کوئی نہیں لے رہا. نہ کوئی گواہ ہے، نہ ثبوت ہے، نہ قرینہ ہے، قاعدہ کچھ نہیں. خلیفہ دوم بھی پریشان ہو گئے، فیصلہ کیسے کروں؟
وہ عورت کہتی ہے لڑکا میرا، دوسری کہتی ہے لڑکا میرا، لڑکی بیچاری رکھی ہوئی ہے، اسے کوئی نہیں کہتا میری، فیصلہ کیسے ہو؟ خلیفہ دوم بھی اٹھ گئے اور اس دروازے پر آئے جس پر تمام فیصلے ہوا کرتے تھے، آگے وہیں پر یا علی فیصلہ کر دیجیے۔ کیا قضیہ کیا ہے؟ کہ دونوں بچوں کے، دونوں عورتوں کی ولادت ہوئی ہے، ایک کے لڑکا ہوا ایک کے لڑکی، لیکن دونوں دعوے دار ہیں لڑکا ہمارا، لڑکی کوئی نہیں بناتا۔ مولا کائنات نے کہا ایک سیمپل لو، دونوں کا دودھ بھرو، دیکھو کس کا وزنی ہے کس کا ہلکا ہے۔ جس کا وزنی ہے اس کا لڑکا، جس کا ہلکا ہے اس کی لڑکی۔ کہا یا علی کیسے، یہ کیسے فیصلہ کیا؟ قرآن سے۔ مولا کائنات نے کہا میں نے قرآن سے فیصلہ کیا۔ کہا کیسے؟ ہم نے تو کہیں قرآن میں دیکھا نہیں۔ کہا تم قرآن کو نہیں جان سکتے، تم قرآن کے وارث نہیں ہو، قرآن کے وارث ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ کہا یا علی آپ تو یہاں پر سینچائی کر رہے ہیں، آپ نے قرآن کھولا نہیں، کہہ دیا فیصلہ کر دیا۔ یہ سوال ایک اور نے کہا تھا، یا علی اب کیسے قرآن سے فیصلہ کر دیتے ہیں؟ کبھی قرآن کھولتے نہیں، کبھی قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں، اور آپ کہتے ہیں فیصلہ قرآن سے، اور فیصلہ باقی قرآن سے ہوتا تھا۔ یا علی کیسے کرتے ہیں؟ مولا کائنات نے فوراً سے کہا بتا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا 5۔ مولا کائنات نے کہا تو نے گنی نہیں، تو نے دیکھا نہیں، اور کہہ دیا 5 کیسے؟ کہا یا علی ہاتھ میرا ہے، میرے سامنے ہے، اس لیے میں نے کہا 5۔ مولا کائنات پلٹ کر فوراً کہا قرآن میرا ہے، آیتیں میری ہیں، میرے سامنے ہیں، اس لیے وہ قرآن سے فیصلہ کرتا ہوں۔ تب تو نے پڑھا نہیں؟ قرآن شریف میں مرد کا دوہرا ہے، عورت کا اکیرا ہے۔ مرد کا دوہرا، عورت کا، آپ سب کو ایک ایک دیے چلے جاتے ہیں اور سمجھ کے۔ مرد کا دوہرا، فوراً خلیفہ وقت نے کہا یا علی سچ ہے، قرآن آپ کے ساتھ ہے، آپ قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن آپ کے ساتھ، آپ قرآن کے ساتھ، حق آپ کے ساتھ، آپ حق کے ساتھ۔ علی خلیفہ دوم نے کہا حق آپ کے ساتھ، آپ حق کے ساتھ۔ خلیفہ دوم کا قول ہے حق آپ کے ساتھ، جو چیز حق ہے وہ علی کے ساتھ ہے۔ نماز حق ہے، علی کے ساتھ ہے، قرآن حق ہے، علی کے ساتھ ہے، کعبہ حق ہے، علی کے ساتھ ہے، جو چیز ہے حق ہے، علی کے ساتھ ہے۔ اگر شیعہ بھی علی کے ساتھ ہو جائے، اسی لیے کہا، اسی لیے شاعر نے کہا ہے حق ہے علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ ہے۔ توجہ سنیے، حق ہے علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ ہے۔ یہ مرتبہ وہ ہے جو بھلایا نہ جائے گا، باطل نے ہار مان کے کہنا پڑا یہی، پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ پھونکوں سے چراغ بجھنے والا نہیں، میرے جو اس چراغ کو بجھانے کے لیے ایک نہیں دو نہیں، معتبر روایت یہ ہے بات پر لاکھ جمع ہوئے تھے۔ 4 تاریخ سے پانی خیام میں بند کر دیا گیا، اب خیام میں پانی نہیں جائے گا۔ 7 تاریخ تک وہ پانی چلا، 7 تاریخ تک وہ پانی چلا جو خیام کے اندر موجود تھا۔ 7 تاریخ کے بعد خیام میں پانی کی بوند نہیں۔ میرے عزیزو، میں اس شیرخوار بچے کی شہادت پڑھوں گا جس پر حسین نے آپ کو یاد کیا ہے۔ دل کھول کر گریہ کیجیے، خوب آواز بلند روئیے، جس سے امام کے دل کو چین ملے، فاطمہ کے دل کو چین ملے۔ اگر روئے نہیں مجلس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور میرے جو یہ مت سوچیے
बराबर में कौन बैठा हुआ है, आवाज़ कैसे निकालें? नहीं, इमाम जाफर सादिक ने कहा है रोना है तो छोट मोट रो, दिखावा करो, आवाज़ निकालो, दिखावा करो आवाज़ में। इस दिखावे पर भी सवाब मिलेगा। चुपके चुपके 8 इमाम के ज़माने में एक साहबी ने आंसू बहाए, रो रहा था। इमाम ने कहा मेरे इज्जत के मसाइब बयान हो रहे हैं, रोता क्यों नहीं? कहा मौला रोता रहा हूँ। रुमाल निचोड़ कर दिखाया, मौला देखिए रोता रहा हूँ। कहा नहीं, ये रोना कोई रोना नहीं, ऐसे रो जैसे जन्नत में मेरी जद्दा रोती, ऐसे रो जैसे कोई ज़ईफ़ा अपनी जवान की मैयत पर गिरिया करती। मेरे जो इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास के लाशों पर भी गए, कासिम का लाशा भी उठाकर लेकर आए, अली अकबर का जनाजा भी उठाकर लेकर आए, ओनो मोहम्मद को भी लेकर आए। कहीं नहीं कहा लैतकुम यौम आशूरा जमीन तंजूरी, ए मेरे काश तुम यौम आशूर होते तो देखते मैं अपने 6 महीने के बच्चों को अपने हाथों में कैसे उठाए हुए था और कैसे सवाल आप कर रहा था, कैसे हाथों पर उठाए हुए था। शियती माई शरक तुम मायज बिन फसकुरनी, मेरे शियो मैं पानी मांग रहा था, मैं पानी मांग रहा था बच्चे के लिए, और जवाब में कहा तीरे से शोभा। मेरे शियो जब ठंडा पानी पीना तो हुसैन की प्यास हुई, जब भी ठंडा पानी पियो हुसैन की प्यास हो याद कर लो। कैसे? क्या यकीन था इमाम का, क्या एतबार था। 6 महीने का बच्चा क्या होता है, अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे। 6 महीने के होंगे, साल भर के होंगे, 2 साल के होंगे, तसव्वुर कर लीजिए सिर्फ बच्चे का। 1 साल का बच्चा क्या होता है, लेकिन 6 महीने की जान। इमाम ने कहा क़याम में एक क़तरा अब नहीं है, और इसकी माँ का तो दूध भी खुश हो चुका है, इसकी माँ का दूध भी खुश हो चुका है। कोई आए एक बूंद पानी की अपने हाथ से इसके हलक में डाल। सवाल आप किया था, तीर से शोभ आया, और तीर भी किसका? फुरमला का। पूरी फौज में छाटा पिछले साथ है, कौन बड़ा तीर अंदाज है। फुरमला को बोला इफ्ता कलामुल हुसैन, हुसैन के कलाम को ख़त्म कर दे। फुरमला ने तीर जोड़ा, तीर हाथों छूटा ज़मीन पर गिरा, दूसरा तीर हाथों छूटा ज़मीन पर गिरा, तीसरा तीर हाथों छूटा ज़मीन पर गिरा। पिछले साथ देखा हुरमला तुझको क्या हो गया है? का पिछले साथ जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख रहा। जब भी मैं तीर फेंकना चाहता हूँ एक नकाब फौज भी सामने आ जाती है। कह नहीं हुरमला ये मेरे हुसैन की 6 महीने की कमाई है, इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? 6 महीने की कमाई का बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? हुरमला ने तीर फेंका, जाकर लगा असगर के गले को छेदते हुए हुसैन के बाजू को छेड़ा। बच्चा बाप के हाथों पर मुनक़लिब हो गया, पलट गया। हुसैन क्या करें, पानी पिलाने का वादा लेकर आए थे, वादा करके आए थे माँ से, सकीना से, मैं पानी पिलाने जा रहा हूँ। बच्चे की रूह परवास करी, अब क्या करूँ? बाप है, बाप हाथों पे 6 महीने की मैयत, माँ को कैसे ले जाकर पेश करूँ, कैसे माँ को ले जाकर दूँ? कभी आगे बढ़ते हैं,
کبھی پیچھے ہٹتے ہیں. کل کو امام حسین کی سنت پر عیسوی پر آپ کل کو عمل کریں گے, جب اعمال عشورہ کریں گے کبھی آگے بڑھیں گے کہیں پیچھے ہٹیں گے, زبان سے کہتے جائیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیم الامر. آخر بڑھے اپنی طاقتوں سے بیٹھا بڑھے, جانے بعد آواز دی رباب آئیں, لیکن رباب سے پہلے دوڑتی ہوئی سکینہ آئیں. بابا آپ بزرگوں پانی پلا لیں, میں پیاسی رہ گئی. اب جو ابا کا دم اٹھایا, بچی نے کیا دیکھا, تیر لگا ہوا, من کا ڈلا ہوا, کرتا سارا خون میں رنگین. ماں نے جیسی حالت دیکھی کہا مثلوں کا یوں نہ, اے بچے تیرے تیر مارنے والا صاحب اولاد نہیں تھا, کس دل سے مارا. اب دیکھیے شوہر کی ذمہ داری, باپ کے ہاتھوں میں بچے کی بیعت. تمہارا باپ, یہ بتاؤ میں کون ہوں. دیکھیے توجہ دیجیے گا, روئیے گا, خوب روئیے گا. میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے شوہر ہیں. کہا اس کے علاوہ کیا ہوں؟ کہا آپ حجت خدا ہیں, حجت خدا ہیں. کہا اس کے علاوہ کیا ہوں؟ کہا آپ امام وقت ہیں. جیسے ہی رباب نے کہا امام وقت ہیں, کہا اگر امام وقت ہونے کی حیثیت سے کوئی بات کہوں تو مانو. بابا سے بلند کی رہے کیجیے, روئیے کو. اگر امام وقت ہونے کی حیثیت سے کوئی بات کہوں تو مان لو گی. کہا کیوں نہیں مانوں گی, آج تک آپ کی بات مانتی نہیں ہوں. کہا رباب میں اس بچوں کو جنگ میں پیش نہیں کیا, میں نے جنگ میں پیش نہیں کیا, بلکہ لینوں نے تیرے سے شعبہ مارا. میں نے پانی مانگا تھا جس کے جواب میں تیرے سے شعبہ آیا. اب میری بات مانو, اس بچے پر زیادہ گریہ مت کرنا. اس بچے پر, جانتے ہیں ماں ہے, اس بچے پر زیادہ گریہ مت کرنا. اس کو اپنے سینے سے لگا لو اور میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ. اب آگے آگے امام, پیچھے پیچھے ماں. جس نے 6 مہینے کی میت کو اپنے سینے سے لگا رکھا. پہنچے خام کے پیچھے, ذوالفقار سے قبر کھودی. قبر کھود رہے تھے, ایک مرتبہ رونے کی آواز آئی. دائیں طرف دیکھا, بائیں طرف دیکھا, یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے, رونے کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ کوئی نہیں تھا. ذوالفقار کی طرف دیکھا, ذوالفقار رو رہی تھی. کہا ذوالفقار تم آنسو کیوں بہا رہی ہے, کیوں رو رہی ہے؟ کہا مولا جب نازل ہوئی تھی تو بہت خوش تھی, سوچتی تھی کفار و مشرکین کے سر کاٹوں گی. مجھے یہ پتہ نہیں تھا اس بے شیر کی قبر مجھ کو بنانی پڑے گی, بے شیر کی قبر بنانی پڑے گی. قبر تیار کی. کہا رباب میں نے تو رو لیٹاتا ہوں. امام نے قبر میں علی تو رو لٹایا, جانے کے بعد مٹی ڈالنا شروع کی. کہا رباب تم بھی مٹی ڈالو, میں بھی مٹی ڈال رہا ہوں. رباب بھی مٹی ڈالنے لگی, امام بھی مٹی ڈالنے لگے. لیکن مٹی جیسے چہرہ علیہ السلام کے قریب پہنچی, رباب نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. مولا میں اس بچے کی ماں ہوں, میں اس بچے کی ماں ہوں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. اس کا چاند سا چہرہ خاک میں ملا دوں. یہاں مٹی آپ ڈال لیجیے, میں مٹی نہیں ڈالوں گا. مولا نے قبر کو بند کیا. ابھی بند ہی کیا تھا کہ پھر ایک آواز آئی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. مولا نے مڑ کے دیکھا, یا حسین پر سلام کرنے والا کون, یا حسین کو سلام کرنے والا کون آ گیا؟ یہاں تو حسین پر ہنسنے والے ہیں, حسین کو تانے دینے والے ہیں, حسین پر سلام کرنے والا کون آ گیا؟ مڑ کے پیچھے دیکھا, کون؟ کہا میں قاصد صغرا ہوں. آخری جملے گریہ کر لیے, بابا سے بلند روئی. آخری جملے
میں قاضی سغرا ہوں، میں سغرا کا خط لے کر آیا ہوں۔ جیسے ہی مولانا سغرا کا نام سنا دل پر برچھی سی لگ گئی، سینے پر 2-3 ہاتھ مارے، کہا سغرا کا خط، ایسے عالم اللہ مجھ کو دے دے۔ کہا مولا یہ لیجیے خط۔ قاضی سغرا نے خط دیا، مولانا نے پہلے آنکھوں سے لگا پھر کھولا، لکھا ہوا تھا بابا آپ تو مجھ سے وعدہ کرے اے سغرا میں تجھ کو بلا لوں گا، تو نے مجھے بلایا نہیں، تم نے مجھے بلایا نہیں۔ اب جب خط پڑھ لیا، قاضی سغرا نے کہا مولا، سغرا نے مجھ سے کہا تھا خط کا جواب ضرور لے کر آنا، مولا خط کا جواب لکھ دیجئے۔ مولا نے ایک مرتبہ گنج شہیدہ کی طرف اشارہ کیا، وہ سامنے قاسم کی لاش ہے، وہ علی اکبر کی لاش ہے، وہ اون و محمد کی لاش ہے، وہ عباس کے بازو ہیں۔ اے قاضی سغرا، یہی سغرا کے خط کا جواب ہے، تو جا کر سنا دینا، یہی خود سغرا کے خط کا جواب ہے۔ کہا مولا، سغرا نے ایک بات اور کہی تھی۔ مولا نے کہا جا سغرا جا کے بتا دینا، یہی سغرا کے خط کا جواب ہے۔ غازی نے کہا مولا ایک لمحے کی مولا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں اب چلا جا، اس لیے کہ میں آواز استغاثہ بلند کروں گا اور تجھ پر رکنا واجب ہو جائے گا، میں نہیں چاہتا تو یہاں پر ٹھہرے، تو چلا جا۔ کہا مولا سغرا نے ایک بات کہی تھی، بس وہ ذریعے۔ کہا کیا بات تھی؟ کہا مولا سغرا نے کہا تھا مولا جہاں بیٹھے ہوں ان کے داہنی طرف دیکھنا یا بائیں طرف دیکھنا، ایک چھوٹا سا بچہ کھیلتا ہوگا تو اسے گود میں اٹھا لینا اور گود میں اٹھا کے میری طرف سے پیار کرنے لگا۔ اے مولا آپ کے داہنی طرف دیکھ لیا، بائیں طرف دیکھ لیا، وہ بچہ نہیں ملتا۔ مولا نے کہا اے قاضی سغرا، یہ اس بچے کی خبر ہے، سغرا سے جا کر کہہ دینا تیرا 6 مہینے کا بچہ بھی شہید کر دیا، آخری بات، تیرا 6 مہینے کا بچہ بھی شہید ہوگا، تیرا 6 مہینے کا بھائی بھی شہید ہوگا، آخری بات۔ امام نے دفن کر دیا، امام جنگ کے لیے چلے گئے۔ جب تمام شہداء کے سر اکٹھے کی گئے تو ایک بچے کا سر نہیں تھا۔ شملے لئی نے کہا 72واں سر کہاں ہے؟ 72واں سر ڈھونڈو۔ کسی نے کہا اس کو شاید امام حسین نے چھپا دیا ہے۔ حکم دیا پسر صاحب نے سب لوگ نیزے گاڑتے ہوئے جائیں اور جس جگہ نرم ہو اور بچے کی لاش آ جائے اس کا سر کاٹ۔ میرے جو فضا در خیمہ پر کھڑی ہوئی دکھ رہی تھی، کچھ نیزہ بردار چلے ہیں نیزوں کو زمین میں گاڑتے ہوئے۔ جیسے ہی نیزہ قبر علی ذر قریب آیا، ایک مرتبہ فضا نے کہا رباب تیرے بچے نہیں۔ رباب باہر نکل کر آئی، جب تک بچے کی میت باہر آ چکی تھی، جب بچے کی لاش آئی ایک مرتبہ شملے لئی نے بچے کا سر کاٹا۔ رباب نے کہا اے اصغر، ہر شہید 2 مرتبہ شہید نہیں ہوا، تو وہی شہید ہے جو 2 مرتبہ شہید کیا گیا۔ سیعلم الذین ظلموا ایام قریب انقلبوا ماتم سے